میلاد کب سے ہے؟ مولانا بیٹھ جائیے. میلاد کی حقیقت ہم سے پوچھئے کہ کیا ہے. دعویٰ ہمارا ہے میلاد ہم کرتے ہیں. ہم سے پوچھئے میلاد کی حقیقت کیا ہے. ہم کہتے ہیں حضور کا ذکر ہے, حضور کی ولادت کا ذکر ہے, حضور کی عظمت و شان, مقام, مرتبہ, سر شام سے لے کر ابھی تک سرکار کی عظمتوں کا بیان ہے, سرکار کے حوالے, سرکار کے مقامات. یہ میلاد کی حقیقت ہے. تو ہم سے پوچھئے کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے. دعویٰ ہم کر رہے ہیں. تو میلاد کی حقیقت جب حضور کا ذکر ہے, حضور کی تعریف ہے, تو تعریف کی ابتدا کی اللہ نے. اللہ کب سے ہے؟ 12 ربیع الاول کو وہ آئے جن کے صدقے سارا جہان بنا تھا. جنوں بشر نہ حور و ملک بھی, خلیل و کلیم و سبی بھی نہ ہوتے, ولی بھی نہ ہوتے, نبی بھی نہ ہوتے, نہ توراۃ ہوتی, نہ انجیل ہوتی, نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی, نہ قرآن آتا, نہ توحید ہوتی, نہ بخشش کی امید ہوتی, نہ لوح و قلم, نہ یہ چاند تارے, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ دریا دہارے, جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا. اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. باب ختم نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود, ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا, قاسم عزت, شہکار تخلیق قدرت, قسیم نعمہ جنت, شہنشاہ دین و ملت, حضور جان رحمت, تاجدار کائنات, شان کائنات, جان کائنات, رحمت کائنات, اصل کائنات, مقصد کائنات, منبع کائنات, ملجع کائنات, زینت بزم کائنات, روح کائنات, جان کائنات, بلکہ جان جہان کائنات, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد, مقتدر سادات اکرام, علماء اہل سنت, حاضرین و سامعین مکرم, بزم جمال مصطفیٰ جڑاوالا سٹی کے زیر اہتمام عظیم الشان سالانہ اجتماع جشن صبح بہارہ ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ان بابرکت ساعتوں کے صدقے اور ان لمحوں کے صدقے ہمارے من میں اجالے پیدا فرمائے, ہمارے باطن کی تطہیر فرما دے, اور حضور کی نظر شفقت تمام قلوب پر ہو جائے. آپ کا خوبصورت ماحول دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ واقعی جڑاں والے جو لوگ ہیں, جڑاں والا والے, ماشاءاللہ سرکار کے جشن اور جشن صبح بہارہ میں کس انداز میں اور کس عقیدت کے ساتھ ماشاءاللہ حاضر ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں, فرمایا ٹھیک ہے, وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کہتا ہے,
لیکن فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہم حضور سے پیار نہیں کرتے، حضور ہم سے پیار کرتے۔ فرماتے ہیں شمع پہلے روشن ہوتی ہے، پروانہ بعد میں آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شمع روشن نہ ہو اور پروانہ جل رہا ہو، پروانہ مچل رہا ہو اور پروانہ کے اندر چمک دمک ہو۔ فرمایا جس طرح شمع پہلے روشن ہوتی ہے اور پروانہ بعد میں آتا ہے، فرمایا حضور کریم پہلے توجہ فرماتے ہیں اور غلاموں کے زبانوں پہ بعد میں ان کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان توجہات کو ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر فرما دے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں نصیب فرما دے۔ بزم جمال مصطفیٰ تمام معاہدین متعلقین متوسلین آپ سب حضرات کو کروڑوں سلام۔ ہمارے احمد بھائی بڑے رابطے میں رہے اور انہوں نے تقریباً ہر دوسرے چوتھے دن مجھے یاد دہانی کراتے رہے اس پروگرام کی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا تو حاضری ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے۔ میلاد شریف کے تمام تر پہلو، تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں، اگر آپ غور فرمائیں تو میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر، حضور کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ کا ذکر، حضور کے معجزات کا ذکر، اوصاف کا ذکر، یہ میلاد شریف کی حقیقت ہے۔ اور بالخصوص حضور کی ولادت پاک کا ذکر اور وہ عظمتیں اور وہ شانیں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی تھی، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ایک ہے انتظام، ایک ہے حقیقت۔ یہ ساؤنڈ انتظام ہے، اسٹیج خوبصورت انتظام ہے، علماء بیٹھے ہیں، کتنا بزم جمال مصطفیٰ اور عاشقان رسول نے خوبصورت اہتمام کیا ہے، یہ انتظام ہے۔ ایک ہے حقیقت۔ انتظام علیحدہ چیز ہے اور اصل علیحدہ چیز ہے۔ انتظام زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اصل نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر یہ ساؤنڈ انتظام ہے، ساؤنڈ کے بغیر بھی حضور کا ذکر ہو جائے تو میلاد ہو جائے گا۔ ہزاروں لوگ نہ بھی ہوں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بچے آپ کے بیٹھے ہیں، درود شریف آپ پڑھ کے حضور کی صفت و ثنا کر دیں، میلاد ہو جائے گا۔ ضروری نہیں اتنی دیگیں پکا دو، اتنے بندے بلا لو، دور دراز سے علماء کو دعوت دو، ثناخانوں کو دعوت دو، یہ تو ایک عقیدت ہے، محبت ہے، انتظام ہے۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، ہاں جی۔ لیکن میلاد کے لیے یہ شرطیں نہیں ہیں، میلاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں ایک دو مثالوں سے اپنا معافی ضمیر منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نکاح ہم پڑھتے ہیں، نکاح کی اصل کیا ہے؟ حق مہر، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول۔ سرکار پاک کے دور ظاہری سے لے کر آج تک وہ اصل نہیں بدلی، لیکن نکاح کا انتظام بدلا ہے۔ ہر دور میں علیحدہ انتظام ہے۔ اس دور میں اور آج میں دیکھیں معراج حال ہے، مارکی ہے، اس طرح کے انتظامات ہیں، انتظام بدلے ہیں، اصل نہیں بدلی۔ حج کرتے ہیں، حج کا انتظام بدلا ہے۔ جو ظاہری دور پاک میں انتظام تھا، جو سواریاں تھیں، آج وہ انتظام نہیں۔ آج یہ شراٹے مارتی گاڑیاں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، معاملات، یہ انتظام بدلا ہے۔ کوئی رکن بدلا ہے، کوئی فرض بدلا ہے، کوئی جگہ بدلی ہے، کوئی حقیقت بدلی، اصل نہیں بدلی، انتظام بدلا ہے۔ اب آئیے، اب جہاد کو لے لیجئے، جہاد کا انتظام بدلا ہے، اصل نہیں بدلی۔ مسجد کو لے لیجئے، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہو، مسجد کی اصل اسی جگہ کھڑی ہے۔ سرکار پاک نے مسجدوں کی بنیاد رکھی، اللہ اکبر۔ تو اب اس دور سے لے کر آج تک انتظام بدلا ہے، ایسی ہے، قلینیں ہیں، دیگر معاملات ہیں، انتظام بدلا ہے۔ میں اس پر اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت بچاتے ہوئے
میں آپ سے گزارش کروں گا، میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے۔ فریق مخالف کو غلط فہمی کب سے ہوئی؟ جب اس نے انتظام کو میلاد سمجھا تو اس نے کہا 100 سال پہلے میلاد نہیں تھا، 200 سال پہلے میلاد نہیں تھا، 400 سال پہلے میلاد نہیں تھا، تو اس نے انتظام کو میلاد سمجھا ہے۔ ہم کہتے ہیں رکھو سر پہ قرآن، ہمیں بتاؤ میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے۔ حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ کس دور میں حضور کا ذکر نہیں ہوا؟ کس زمانے میں حضور کا ذکر نہیں ہوا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ماضی کی یہ کون سی قسم ہے؟ مجھے 30 منٹ پر کلوز بھی کرنا ہے۔ ماضی کی یہ قسم ماضی یہ مطلق ہے، ماضی قریب، ماضی بعید، اس میں زمانے کا تعین ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تعین ہے، ماضی قریب ہے۔ ایک ہے 2000 سال ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، تعین ہے، ماضی بعید ہے۔ لیکن ایک ہے تعین ہی نہ ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے لیے ماضی مطلق ہے۔ جب حضور کے ذکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوالہ دیا، ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا، یا اللہ کب؟ یا اللہ کب؟ فرمایا اسی لیے تو ورفعنا فرما رہے ہیں کہ یہ کب، تب، جب بعد کی باتیں ہیں۔ ہم نے محبوب کے ذکر کا جھنڈا پہلے بلند فرمایا۔ اب غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، حضور کے ذکر پاک کی ابتدا کب ہے؟ کس نے کی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں اشارہ ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات حمید ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ حمید وہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے۔ تو یا اللہ محمد کون ہوتا ہے؟ الذي يحمد حمدا بعد حمد يحمد كرة بعد كرة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ حمید تو وہ ہوتا ہے کہ مخلوق جس کی تعریف کرے، محمد وہ ہوتا ہے مخلوق بھی کرے، خالق بھی کرے۔ اچھا پھر اللہ نے تعریف فرمائی، تو جب اللہ نے تعریف فرمائی تو فرما دیجئے اللہ کب سے ہے؟ جھڑاوالا سٹی میں جو بندہ سوال کرے کہ میلاد کب سے ہے، اس کو کہو بیٹھو، نہ ہم گالی والے ہیں نہ ہم گولی والے ہیں، دلیل دروازے تک دیں گے۔ کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، تہذیب والے ہیں، تکریم والے ہیں، تعظیم والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں۔ میلاد کب سے ہے؟ مولانا بیٹھ جائیے۔ میلاد کی حقیقت ہم سے پوچھئے کہ کیا ہے، دعویٰ ہمارا ہے، میلاد ہم کرتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے میلاد کی حقیقت کیا ہے، ہم کہتے ہیں حضور کا ذکر ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہے، حضور کی عظمت و شان، مقام، مرتبہ، سر شام سے لے کر ابھی تک سرکار کی عظمتوں کا بیان ہے، سرکار کے حوالے، سرکار کے مقامات، یہ میلاد کی حقیقت ہے۔ تو ہم سے پوچھئے کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے، دعویٰ ہم کر رہے ہیں۔ تو میلاد کی حقیقت جب حضور کا ذکر ہے، حضور کی تعریف ہے، تو تعریف کی ابتدا کی اللہ نے۔ اللہ کب سے ہے؟ یہ بھی تو فرما دیجئے نا کہ اللہ کی ذات کب سے ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے جب یہ سوال کیا جی تو کریم نبی رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا صحابہ خاموش، یہ لفظ اللہ کی شان نہیں ہے، کیونکہ کب کا تعلق وقت سے ہے اور وقت رب نے پیدا فرمایا ہے، اور وقت جو ہے وہ کسی کو تعین کرتا ہے، حد کر پیدا کرتا ہے، اور اللہ حد سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، زید سے پاک ہے، ند سے پاک ہے، وہ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالی عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ تو کریم پھر اللہ کے لیے کیا کہیں؟ اللہ کے لیے کعب نہیں تو پھر اللہ کے لیے فرمایا اللہ آباداً آبادا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تعریف کعب سے شروع کی تو پھر پتہ چلے گا میلاد کعب سے ہے۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں،
हमें दुख इस बात का है कि 14 अगस्त लगे तो झंडी लगे, 14 अगस्त लगे तो जलसा निकले, 14 अगस्त निकले तो जुलूस निकले, हर जमात इसमें शामिल हो जाए, सारे लोग इसमें शामिल हो जाएं। क्या कि जी जलसा हो रहा है, जुलूस हो रहा है, भाई क्या है 14 अगस्त को? मैंने कहा क्या हुआ है? अल्लाह की एक नियामत मिली है। मैंने कहा सिर्फ सजदा बंदा कर ले मस्जिद में कि अल्लाह तूने पाकिस्तान दिया है, तो जुलूस निकालने का क्या मकसद है? कहते हैं असल में जुलूस निकालने का मकसद एक शुक्र के अलावा भी है, और शुक्र के अलावा मकसद ये है कि ताकि इंडिया को, दुश्मन को बताना, इसराइल को बताना है कि हम जिंदा कौम हैं, मैली नजर पाकिस्तान को ना देखना। पता चला जुलूस का मकसद सामने आ गया। हाँ जी, कि मकसद शुक्र के अलावा ये होता है दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बताना, हमारे मकसद और मकसूद की तरफ आंखें डाल के ना देखना। मेरे भाइयों गौर फरमाइए, अगर 14 अगस्त अल्लाह तबारक व तआला की नियामत है, अपने सीने पे हाथ रख के मारने की तो इजाजत नहीं है। अल्लाहु अकबर, हाथ रख के फरमाइएगा कि अगर 14 अगस्त को एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाली नियामत को रख दिया जाए, तो फिर क्या है? वो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, 12 रबीउल अव्वल को वो आए जिनके सदके सारा जहान बना था। लेकिन नो बशर न हुरो बलक भी, खलील व कलीम व सही भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोह कलम, न ये चाँद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहाँ में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया। अल्लाह, सुबह बहारा का वक्त है, तवज्जो हुजूर के जिक्र की तरफ रखिए। हुजूर मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। हाँ जी, ये चमन यूं ही रहेगा, हजारों परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। तो इस लिहाज से आपने इस अंदाज में हुजूर का जिक्र सुन। काजी अयाज मालिकी का मैं एक जुमला आपकी बारगाह में रखने लगा हूँ। काजी अयाज मालिकी फरमाते हैं, हुजूर का जिक्र हो तो किसी और तरफ तवज्जो करना भी बेअदबी। सुनियो, तुम तो अदब वाले हो, तुम तो इकराम वाले हो। जब सोने का जिक्र हो, चांद भी चढ़ाए, चांद क्या लगता है? नजर क्यों हटे? अदब इसमें है। एक और अदब बता दो, काजी अयाज ने लिखा है हुजूर के जिक्र का अदब ये है, फरमाया कि जब जिक्र हो तो चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कुराहट, मीठी मीठी मुस्कुराहट हो, और इस अंदाज में हो, इस अंदाज में हो, अल्लाह अकबर, कि ए फजर का वक्त है और शबनम पड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए अपने मकसद की तरफ। अगर आपने तवज्जो इधर उधर फरमाई तो फिर मजमून जो है वो अधूरा रह जाएगा, और आपका लंगर जितना नसीब में है उतना ही आपको मिलने वाला है। मिनट बड़े थोड़े रह गए हैं, और इस लिहाज से मैं आपकी बारगाह आलिया में सिर्फ अर्ज़ करने लगा हूँ। मिलाद की हकीकत आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दी। तो 14 अगस्त के लिए जुलूस का मकसद ये था ताकि इंडिया को ख़बरदार करना कि हम एक कौम हैं जी। इसराइल को ख़बरदार करना कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के नहीं देखना। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल कर सुबह शबे बहारा को, हाँ जी, शमे जलाकर हम अमेरिका को, इंडिया को, इसराइल को, दुश्मनाने रसूल को, खाके बनाने वालों को ये बता रहे हैं कि खबरदार, हुजूर की तरफ मैली आंख से ना देखना। हम अपनी जानों से इतना प्यार नहीं करते जितना करीम मदीने वाले से हम प्यार करते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाहु अकबर। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला पर कलाम करते हुए लिखा है कि ये अल्लाह ने मन्ना क्यों फरमाया है। अगर मन माने तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं, मन्ना क्यों फरमाया है? फरमाया किसी नबी की आमद पर, किसी नबी को देने पर
अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हमने एहसान किया, हमने एहसान किया, हमने एहसान किया। बात थोड़ी सी बारीक है, समंदर के नीचे जाके मोती लेना है। अल्लाह अकबर। उलमा ने जो मोती दिया है वो हम सामने लाके आपको दे रहे हैं ताकि अपनी झोलियों में डाल लीजिए। हुजूर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं मन्ना फरमाने की 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी नेमतें हमें अता फरमाई, आँख दी, कान दी, ज़ुबान दी, नेमत दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, मकाम दिया, मर्तबा दिया, ये सारी नेमतें इस पर एहसान इसलिए नहीं जताया कि ये नेमतें सिर्फ ज़िंदगी तक थी, सिर्फ ज़िंदगी तक थी। जब मौत का फरिश्ता आ गया, आंखें बंद हो गई, आंख का फैज़ान ख़त्म, ज़ुबान का फैज़ान ख़त्म, हाँ जी, जिस्म का फैज़ान ख़त्म, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा, सारी नेमतें दी। एंड हर नेमत पर इसलिए एहसान नहीं जताया कि ये सिर्फ जिंदगी तक थी। और अगर मुझे पता है कि अगर ये बात आपकी समझ शरीफ में आ गई तो आप वजद करेंगे। आप फरमाते हैं कि इन नेमतों पर मन्ना इसलिए नहीं फरमाया कि ये जिंदगी तक थी, और 12 रबीउल अव्वल की नेमत पर इसलिए मन्ना फरमाया कि गुलाम की जिंदगी में भी ये नेमत काम देती है, कब्र में भी काम देती है, हशर में भी काम देती है। अल्लाह। दूसरी वजह क्या है मन्ना फरमाने की? फरमाया दूसरी वजह ये है मन्ना फरमाने की कि बाकी जो नेमतें हैं, आँख है, कान है, ज़ुबान है, ये सारी की सारी जो नेमतें हैं, ये नेमतें नेमत भी हैं, ज़हमत भी हैं। आँख नेमत है लेकिन इस्तेमाल सही ना हो तो ज़हमत है, ज़ुबान नेमत है, इस्तेमाल सही ना हो तो ज़हमत है, हाथ नेमत है, ज़ुबान सही ना, इस्तेमाल सही ना हो तो ज़हमत है। इस नेमत को नेमत बनाने वाली एक नेमत है, इस नेमत को नेमत बनाने वाली एक नेमत है, और वो है हदायत। हदायत हो तो आंख भी नेमत, हदायत हो तो कान भी नेमत, हदायत हो तो जुबान भी नेमत, हदायत हो तो बच्चा भी नेमत, हदायत हो तो बच्ची भी नेमत, हदायत हो तो दौलत भी नेमत। ये दौलत लुटा रहे हैं, नेमत है क्योंकि हदायत है, यानी हदायत। लेकिन फरमाते हैं अब हदायत क्या है? हदायत, अब मैं बहस में जाऊं, अल्लाह अकबर, इस बहस के लिए टाइम नहीं, लेकिन मैं एक जुमला बोलने लगा हूं। शाह अब्दुल अजीज दब्बाग ने लिखा है, और ये वो बाबा है जिसका एक लम्हा भी हुजूर के चेहरे से नहीं हटा, उम्मी वली हैं। आप फरमाते हैं नेमत जो है हदायत, फरमाया हदायत क्या है? फरमाया हदायत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हदायत है ही सरकार है। अब सुनिए, गौर कीजिए कि बाकी नेमतें नेमत तब हुई जब ये नेमत साथ फैजान मिला, इस नेमत ने नेमत को नेमत बनाया। अब जुमला थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन माशाल्लाह आशिक बैठे हैं। फरमाते हैं कि बाकी नेमतों का इसलिए मन्ना नहीं फरमाया, एहसान नहीं फरमाया कि वो नेमत भी थी, जहमत भी थी, लेकिन 12 रबीउल अव्वल वाली नेमत के लिए इसलिए एहसान जताया कि हुजूर सिर्फ नेमत ही नहीं, अगर समझ आई तो फिर मुंह खुल जाए, चेहरा खिल जाए, अल्लाहु अकबर, और सरकार की बारगाह में खास वक्त में हाजिरी भी लग जाए। फरमाया हुजूर सिर्फ नेमत ही नहीं, हुजूर नेमत घर भी है। तमाम नेमतों को नेमत बनाने वाली जात हुजूर की जात है। अगर हुजूर की जात ना होती तो फरमाया कोई नेमत ना हो। आगे तीसरी वजह क्या है? फरमाया तीसरी, और ये मुझे पता है कि आप वजद में आ जाएंगे क्योंकि वक्त भी खास है और गुलाम भी खास है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस वक्त में बिल्कुल ऐसे निथर के मोती ऊपर आ जाते हैं और आप सब निथरे हुए मोती हैं, कोई एक भी आम नहीं है, एक भी आम नहीं है, वल्लाह मैं दिल से कह रहा हूं। अल्लाहु अकबर। तीसरी वजह क्या है? फरमाया बाकी जो नेमतें थी इसलिए मन्ना नहीं फरमाया कि बाकी नेमतें मिसाल के तौर पर हाथ है, आँख है, पाँव हैं, एक वक्त आएगा
کہ جب زبان پہ مہر لگ جائے گی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب زبان پہ مہر لگے گی، ہاتھ بولے گا اس نے چوری کی، ہاتھ بولے گا اس نے یہ کیا، ہاتھ بولے گا اس نے یہ کیا، پاؤں بولے گا یہ اس طرف گیا، یہ اس طرف گیا، انگلی بولے گی اس نے یہ کلک کیا، اس نے یہ میسج کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ لیکن بڑی عجیب بات حیرانی بھی ہوگی، ہاتھ میرا میرے مخالف۔ حضرات مجھے پتا ہے کہ جب آپ یہ سنیں گے تو انشاءاللہ وجد کریں گے، ہاتھ میرا میرے مخالف، پاؤں میرا میرے مخالف۔ حضرات دل کی طرف توجہ رکھ کے سننا، فرمایا یہ نعمت تو نعمت تھی، لیکن مننا اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ قبر و حشر کے اندر فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ مخالف استعمال ہو جائے، لیکن فرمایا جب تیرا ہاتھ تیرے مخالف ہوگا، تیرا پاؤں تیرے مخالف ہوگا، 12 ربیع الاول والی نعمت سرکار فرمائیں گے یا اللہ جیسا بھی ہے میرا تو ہے نا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرات محترم اس لحاظ سے یہ جو بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس پر میں ایک بات آپ کی بارگاہ میں آج عرض کرتا ہوں، خاص وقت ہے جب ہاتھ مخالف ہو جائیں، پاؤں مخالف ہو جائیں، اللہ اس وقت سے محفوظ فرمائے۔ پھر آج عہد کرو نا کہ ہاتھ پر بھی حکومت سرکار کی ہوگی، آنکھوں پر بھی حکومت سرکار کی ہوگی، پاؤں پر بھی حکومت سرکار کی ہوگی۔ 40 50 60 70 سال زندگی ہے، کوئی بات نہیں، زندگی ہے تو، لیکن یہ میں اپنے جسم پر حکومت سرکار کی رکھتا ہوں۔ واللہ آج صبح بہارا کے اس وقت میں نیت کر کے دیکھو، ہفتہ نہیں گزرے گا مدینے والے کی سواری آ جائے گی۔ یہ ارادہ کر کے دیکھو، سونے آنکھ میری، حکومت تیری، تیری مرضی کے بغیر دیکھوں گا نہیں، تیری مرضی کے بغیر سنوں گا نہیں، تیری مرضی کے بغیر پکڑوں گا نہیں، تیری مرضی کے بغیر کماؤں گا نہیں، تیری مرضی کے بغیر کھاؤں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اگر سمجھ آئی ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اچھا میں ایک اور، چلو بات تھوڑی سی نمکین ہے، لیکن نمکین کا حسن تو اپنا ہوتا ہے۔ یار آج بندہ کہتا ہے جی آج میرے لیے یہ مشکل ہے، 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 یہ کہتے ہیں نا، آنکھ بچانا مشکل ہے، جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے، رشوت چھوڑنا مشکل ہے، حلال کمانا مشکل ہے، یہ ساری کی چیزیں مشکل ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے 9 مہینے میں اپنی مرضی سے کھاتی بھی نہیں، اپنی مرضی سے سوتی بھی نہیں، اپنی مرضی سے اٹھتی بھی نہیں، کبھی دل خراب ہے، کبھی کیا آ رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ پریشان تو ہے، لیکن وہ اصل میں اپنی منزل کو سامنے رکھ کر وہ ساری تکلیفیں سہ رہی ہے کہ اسے پتا ہے 9 مہینے کے بعد چاند جیسا بیٹا ملے گا، چاند جیسی بیٹی ملے گی۔ اور میرے بھائی، میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو بی بی سے بھی کم ہے، کہ 9 مہینے جس منزل کی طرف نظر رکھ کر وہ ساری تکلیفیں سہتی رہی، لیکن منزل سے پیچھے نہیں ہٹی، اس نے پرہیز کیا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، ایک بیٹے کے لیے، منزل کے لیے وہ سارا کچھ چھوڑتی رہی۔ فرمایا تیری منزل مدینے والا ہے، تیری منزل حضور کا دیدار ہے، تیری منزل سرکار کا دیدار ہے۔ تو جب 9 مہینے عورت نظر رکھے کہ مجھے بیٹا ملے گا تو وہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، تو یہ نیت رکھ کہ قبر میں سرکار ملیں گے، قبر میں حضور ملیں گے، تو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں پکڑنا، یہ نہیں کمانا۔ جب دل کرے دیکھنے پہ، دل کرے بولنے پہ، دل کرے سوچنے پہ، اور دل کرے ایسا کمانے پہ، ایسا ویسا کمانے پہ، تو یہ خیال کر لو میری منزل سرکار ہیں۔ آج اوکھا سوکھا میں وقت نکال لیتا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ حضور کے دیدار والی منزل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔
اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، چونکہ میلاد شریف کا مقصد بھی آپ کے ذہن شریف میں ہونا چاہیے نا، اب میلاد شریف کے حوالے سے ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر آپ کی سمجھ شریف میں بات آئی ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرما دیجئے۔ مولا کائنات کی نسبت سے 6 منٹ ہیں، اور 6 منٹوں میں میں آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں خاص رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں، میلاد شریف کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے حوالہ سے اشارہ کیا، اب میں آپ کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں کہ یہ میلاد شریف کا فائدہ کیا ہے۔ جب میلاد شریف کے فائدے کے حوالہ سے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو پھر انشاءاللہ، اور یہ 5 منٹ میں بات مکمل ہو جائے گی، لیکن ہوگی کیسے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ اذان تو بسم اللہ، بسم اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ آپ تو شاید اتنے تھکے نہ ہوں، علماء تو زیادہ تھکے ہوں گے، زیادہ بیان کرتے رہے ساری رات، تو آپ تو ماشاءاللہ، لیکن آپ کا بھی حوصلہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ محبت سے بندہ بیٹھے نا، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب میں صرف اتنا عرض کرنے لگا ہوں، میلاد شریف کا فائدہ کیا ہے، یہ گھروں میں بھی جا کے بتانا، گلیوں میں بھی بتانا، ہر جگہ بتانا، سمجھانا سمجھانا سمجھانا۔ میلاد شریف کا فائدہ یہ ہے کہ میلاد شریف کرنے میں چونکہ حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، اور حضور کے ذکر کرنے سے، شان بیان کرنے سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ اور جب محبت پیدا ہو جائے تو میں ایک مختصر جملہ بولنے لگا ہوں، حالانکہ پوری تقریر ہے، مختصر جملہ، جب محبت پیدا ہو جائے پھر عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ صرف محبت ہو جائے بس، جو بد عقیدہ ہے اصل اسے محبت ہوئی نہیں۔ اگر محبت ہوتی کہ بلا تو والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، ان کے متعلق میلی نظر رکھتا۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، محبت ہے تو علی پور شریف والے سید سے پوچھو کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری دیکھا، مدینہ شریف میں گئے، کتا بیٹھا ہے، ٹانگ زخمی ہے، سید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی پگ کھولی، پھاڑ کے پٹی بنائی، اور پٹی بنا کر کتے کی ٹانگ پہ فرمائی۔ کسی نے قریب سے پوچھا، شاہ جی آپ سید ہیں اور یہ کتا ہے، آپ نے اپنی پگ کھول کے باڑھ دی؟ آپ نے ایسے دیکھ کے فرمایا تجھے محبت نہیں کبھی کسی سے ہوئی؟ تجھے محبت کبھی کسی سے؟ حضور کیا مطلب سمجھا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو پوچھ رہا ہے کہ آپ سید ہیں، یہ کتا ہے، اور آپ نے پگ پھاڑ کے باندھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا پتر تینوں کتا نظر آیا، گلی نہیں نظر آئی۔